ٹپ آف دی فنگرز پر ہونی چاہیے، اس لیے کہ بہرحال جب آپ کام کریں گے، لوگوں میں آئیں گے، یہ بحثیں جو ہے وہ لازماً اٹھتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ کو تیار ہونا چاہیے ذہناً، اور آپ کے پاس یہ مواد ہونا چاہیے کہ آپ اس کے حوالے سے گفتگو کر سکیں۔ اور یہ نہایت میں آج غور کر رہا تھا، بہت سادہ الفاظ میں، بہت ہی کھول کھول کر ایک ایک شے کو میں نے اس میں بیان کیا ہے، جو کبھی میرا پرانا انداز تحریر یہ نہیں ہے۔ عربی لغت میں دین کا اساسی مفہوم بالکل وہی ہے جس میں یہ لفظ اساس القرآن یعنی سورہ فاتحہ میں استعمال ہوا ہے، یعنی بدلہ یا جزا و سزا، یعنی مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، یا جزا و سزا کے دن کا مالک، اس لیے کہ بدلہ لامحالہ نیکی کا جزا کی صورت میں ہوتا ہے اور بدی کا سزا کی صورت میں، تو بدلہ یا جزا و سزا ایک ہی معنی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی متعدد صورتوں میں یہ لفظ بغیر کسی اضافی یا توصیفی ترکیب کے اپنی سادہ اور مفرد صورت میں بدلے اور جزا و سزا ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے سورۃ الماعون کی آیت نمبر 1، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اب یہاں دین جو ہے یہ مرکب اضافی یا مرکب توصیفی کی شکل میں نہیں، یہ مفرد ہے، جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر؟ اور سورۃ التین کی آیت نمبر 7 میں فما یکذبک بعد بالدین، تو کیا چیز ہے جو تمہیں آمادہ کرتی ہے اس کے باوجود یا اس کے بعد جزا و سزا کو جھٹلانے پر؟ اور سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 9، کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، تو یہ دین وہاں پر مفرد شکل میں آیا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ 12 مقامات پر لفظ یوم کی اضافت کے ساتھ قیامت کے معنی میں آیا ہے، جو بدلے یعنی جزا و سزا کے فیصلے کا دن ہے۔ یوم الدین، جزا و سزا کے فیصلے کا دن، 12 مرتبہ آیا۔ یہاں چاہے تو عربی کی کہاوت کما تدین و تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین و تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور حماسہ کے مشہور مصرع کے الفاظ دناہم کما دانو، جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہی ہم نے ان کے ساتھ کر لیا، ہمیں بدلہ دے دیا ان کو جیسا کہ انہوں نے معاملہ ہمارے ساتھ کیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ کے علاوہ اس حقیقت کو بھی ذہن میں مستحضر کر لیں کہ عربی زبان میں قرض کو دین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہدیہ یا ہبہ کے برعکس اس کا بھی لوٹایا جانا مطلوب ہے۔ کسی کو آپ نے ہدیہ دیا ہے تو واپسی کا تو سوال نہیں، ہبہ کر دیا ہے تب بھی واپسی کا سوال نہیں، تو دین وہ شے ہے جو دے کر واپس لینی ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی جیسے کہ اعمال کا بدلہ واپس ملتا ہے آدمی کو، نیکی کی تو جزا ملے گی، بدی کی سزا ملے گی، تو اس لیے دین کا لفظ جو ہے وہ قرض کے لیے ہے، جیسے کسی عمل کا بدلہ اس کے فاعل کی جانب لوٹتا ہے۔ اس لغوی اساس سے اٹھا کر قرآن حکیم نے جب لفظ دین کو اپنی مخصوص اصطلاح کی صورت دی تو اس میں اولاً اطاعت اور تابعداری کا مفہوم پیدا ہوا، اس لیے کہ بدلے اور جزا و سزا کا تصور لازماً مستلزم ہے کسی قانون اور ضابطے اور اس کی اطاعت یا مخالفت کے تصور کو۔ بدلہ کس چیز کا؟ اگر کوئی قاعدہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں تو پھر بدلہ کائے گا؟ کوئی قانون ہوگا، کوئی ضابطہ ہوگا، اس کی اطاعت کی جائے، اس کو مانا جائے تو بدلہ ہے، خطابات ہے، جاگیریں ہیں، اعزاز ہے، اکرام ہے، مخالفت کی جائے، توڑا جائے تو سزائیں ہیں، جیلیں ہیں، پھانسی ہے۔ اور بالآخر اس نے نظام اطاعت کے معنی اختیار کر لیے، جس کی اضافت حقیقی تو اس ذات کی جانب ہوتی ہے جسے مطاع مطلق مان کر اس کی رضا و منشا کے مطابق زندگی کا تفصیلی ڈھانچہ اور ضابطہ تیار کیا جائے۔ البتہ اس کی مجازی اضافت و نسبت ان لوگوں کی طرف بھی ہو جاتی ہے جو اس نظام اطاعت کو قبول اور اختیار کر لیں۔ اب یہ ذرا ثقیل آ گئی ہے بحث، نظام اطاعت۔ اب اس کا جو اصل ہوگی اضافت، جیسے دین اللہ، اللہ کا دین، کیا معنی؟
کہ اللہ کو مطاع مطلق مان کر پوری زندگی کا نظام اس کے نیچے آ جائے تو یہ دین اللہ ہے۔ دین الملک، بادشاہ کا نظام، یعنی بادشاہ کی وہ ایبسولوٹ اتھارٹی اور مونارکی کو تسلیم کر کے سوورنٹی کو اب پورا نظام جو ہے وہ اس کے تحت چلے گا۔ یہی لفظ آیا قرآن مجید میں، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک۔ حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے وہ وہاں حاکم مطلق نہیں تھے، بادشاہ نہیں تھے۔ بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر بتا کر یہ جیل سے نکلے ہیں اور ایک بہت بڑے منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ کا نظام تھا، اس میں گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو روک سکتے، لہذا اللہ نے وہ خاص شکل پیدا کر دی۔ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک۔ اسی دین الملک کی تعبیر ہے فرعون کے اس قول میں جو سورہ زمر میں آیا ہے، سورہ مومن میں یا کسی اور جگہ ہے، میں بھول رہا ہوں۔ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جہاں پر کہ بادشاہی مطلق ہے، ایبسولوٹ مونارکی، وہ ہے دین الملک۔ جہاں اللہ کو اس مقام پر بٹھایا ہے، مانا ہے، تسلیم کیا ہے اور پوری زندگی اس کے نیچے آ گئی ہے، وہ دین اللہ ہے۔ تو اصلاً تو اس کا ہے، لیکن اب ایک دین میں اختیار کرتا ہوں تو وہ دینی ہو جائے گا۔ میں نے اللہ کی اطاعت کو قبول کر لیا تو گویا کہ میں دین اللہ میں داخل ہو گیا، لیکن چونکہ میں نے چوائس کیا ہے تو یہ دینی ہے۔ اب نمبر دو، اس دین کے لانے والے چونکہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دین محمد بھی کہلاتا ہے۔ لیکن یہ جو اضافتیں ہوں گی یہ در حقیقت مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی اضافت دین اللہ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ دین الملک، دین الجمہور، جمہوریت جو ہے وہ دین الجمہور ہے کہ اس میں اختیار مطلق جمہور کے پاس ہے، وہ اپنے وہ رائے سے جو نظام جو قانون چاہے بنا سکتے ہیں، چونکہ ان کی ساورنٹی ہے، وہ دین جمہور ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں 10 مقامات پر دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینے کا ذکر، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اور یہاں ظاہر ہے کہ دین کے معنی اطاعت کے سوا اور کوئی لیے ہی نہیں جا سکتے۔ مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اسی طرح دین کی اضافت مجازی کی مثالیں تو ہے دینی اور دینکم اور دینہم، یعنی میرا دین یا تمہارا دین یا اس کا دین یا ان کا دین، اور حقیقی اضافت کی مثالیں ہیں دین الملک، سورہ یوسف آیت نمبر 76، یعنی بادشاہ کا دین یا نظام شاہی، اور دین اللہ سورۃ نصر آیت نمبر 2، یعنی اللہ کا دین یا نظام اطاعت خداوندی یعنی اسلام۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے عہد حاضر کے مقبول ترین نظام حکومت یعنی جمہوریت کو قرآنی اصطلاح میں تعبیر کیا جا سکتا ہے دین الجمہور سے۔ اس پر میری زیادہ تفصیلی بحث ہے مقصد بعثت نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور انقلاب اسلامی کا اساسی منہاج۔ اس میں نے چونکہ 24 صفحے پر مشتمل ایک مضمون جو ہے صرف اس آیہ مبارکہ پر لکھا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، لہذا اس کے ایک ایک لفظ پر میں نے جتنی بھی بحث ممکن تھی، اس لیے کہ لوگ اس میں سے چور دروازے نکالتے ہیں، یہ تو اللہ غالب کرتا ہے، رسول تھوڑا ہی غالب کرنے والے ہیں، میں نے وہ سارے چور دروازے جو ہے وہاں پر ایک ایک کر کے اس کی پوری تشریح کر دی ہے، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی شخص اس کی کسی بات کو رد نہیں کر سکتا، کہ جتنے بھی امکانات ہوں ان ضمائر کے، اس ضمیر کو کسی طرف آپ لے جائیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، اور یہ اس کے اندر یہ استعداد ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ وہ اپنی پوری حفاظت کرتا ہے، اپنا تحفظ کرتا ہے، اپنے مفہوم کی پوری جو ہے نگہداشت کرتا ہے، لہذا کتنے ہی آپ اس کے اندر امکانات کو لے آئیں کہ ضمیر کا برجہ ادھر نہیں ادھر ہے، فاعلی ضمیر ادھر جائے گی، لیکن سب کا نتیجہ ایک ہے۔ الغرض اسلام نام ہے اس مکمل نظام زندگی کا جو اللہ کو صرف محدود مذہبی معنوں میں معبود حقیقی ہی نہیں
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وسیع تر تمدنی و سیاسی مفہوم میں حاکم حقیقی اور مطاع مطلق مان کر اس کی مرضی و منشا کے مطابق مرتب و منظم کیا جائے، اور جو انسانی زندگی کے جملہ انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں پر حاوی ہو۔ پھر پڑھیے اس کو ایک ایک لفظ کو۔ الغرض اسلام نام ہے اس مکمل نظام زندگی کا جو اللہ کو صرف محدود مذہبی معنوں میں معبود حقیقی ہی نہیں، معبود حقیقی ہے، مذہب کے پہلو کی نفی نہیں ہے، وہی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے، وہی محبوب ہے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ نماز اسی کے لیے پڑھنی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اور خرچ اسی کے لیے کرنا ہے، اسی کی رضا جوئی کے لیے مال صرف کرنا ہے، اور پھر روزہ رکھنا ہے تو پورا کرنا ہے اسی کے لیے۔ حج ہے تو اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کو اور عمرے کو مکمل کرو اللہ کے لیے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو جہاں تک مذہبی تصور ہے اس کی نفی نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اسی پر نہ اکتفا ہو جائے۔ محدود مذہبی معنوں میں معبود حقیقی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وسیع تر تمدنی و سیاسی مفہوم میں حاکم حقیقی اور مطاع مطلق مان کر اس کی مرضی و منشا کے مطابق مرتب و منظم کیا جائے، اور جو انسانی زندگی کے جملہ انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں پر حاوی، وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اب جمع کیجئے اسلامی انقلاب۔ اسلام یہ ہے، انقلاب وہ ہے۔ اب جوڑیں ان دونوں کو۔ بنا بری اسلامی انقلاب کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ کسی ملک یا معاشرے میں اللہ کی حاکمیت کے اصول پر مبنی نظام بالفعل قائم ہو جائے، اور پوری قوم یا پورا معاشرہ مجموعی طور پر اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے نظام اطاعت کو عملاً قبول کرے۔ نظری طور پر تو قبول کیا، ہمیں 40 برس ہو گئے قرارداد مقاصد لکھ کر بیٹھے ہوئے ہی، وہ تو نظری طور پر ہے، عملاً قبول کرے۔ اور جیسے کہ اس سے قبل انقلاب کے مفہوم کی وضاحت کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے، اس معاملے میں اصل اہمیت اسلام کے نظام اجتماعی کی ہے۔ جب ہم صرف اسلام کہیں گے تو اس میں تو سارے پہلو آ جائیں گے، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، نماز بھی، روزہ بھی۔ جب اسلامی انقلاب کہیں گے تو لفظ انقلاب ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا اطلاق ہوتا ہے نظام اجتماعی کے مختلف پہلوؤں پر، اس میں تبدیلی آئے تب وہ انقلاب ہے۔ لہذا جب ہم نے اسلامی انقلاب جوڑ کر ایک اصطلاح جو ہے اب ہم اس پر غور کر رہے ہیں، تو جیسے کہ اس سے قبل انقلاب کے مفہوم کی وضاحت کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے، اس معاملے میں اصل اہمیت اسلام کے نظام اجتماعی کی، نہ کہ افراد کے عقائد و اعمال کی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں لیکن وہاں وہ نظام اجتماعی اسلام کا نہ آئے تو اسے اسلامی انقلاب بھی کہا جائے گا۔ جیسے عیسائی سب کے سب، پورا قوم، پورا ملک جو ہے سلطنت عیسائی ہو گئی، وہ انقلاب نہیں تھا۔ اسلامی انقلاب میں جو اہمیت ہوگی وہ اس نظام اجتماعی کو اسلام کے مطابق بدلنا، اس لیے کہ جہاں اخروی نجات و فلاح کے حصول اور افراد کی سیرت و کردار کی تعمیر کے اعتبار سے اہم تر معاملہ عقائد اور عبادات کا ہے، وہاں انقلاب کے نقطہ نظر سے اصل اہمیت اسلام کے نظام عدل اجتماعی اور دین حق کے نظام عدل و قسط کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کی تکمیل پر نظام اسلامی نے ان لوگوں کے لیے تو نہ صرف یہ کہ اپنے اندر گنجائش پیدا کر دی تھی، یہ بہت اہم ہے نقطہ، یہ دلیل بہت مضبوط کہ اسلامی انقلاب کی جب تکمیل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، تو اب نوٹ کیجئے، نظام اسلامی نے ان لوگوں کے لیے تو نہ صرف کہ اپنے اندر گنجائش پیدا کر لی تھی جو اسلام کے عقائد و عبادات کو اختیار نہ کرے، یعنی اسلام کو بطور مذہب اختیار نہ کرے، بلکہ کسی دوسرے مذہب پر قائم رہے، خواہ یہودی رہے یا خواہ نصرانی ہو، اور خواہ مجوسی رہے، خواہ کچھ اور، بلکہ انہیں ایک آئینی و دستوری حیثیت بھی عطا کر دی تھی، اور عقائد و عبادات پر مستزاد
قانون شخصی پرسنل لا کی حد تک مکمل آزادی بھی دے دی تھی، لیکن اسلام کے نظام عدل اجتماعی اور اس کے محافظ و امین یعنی قانون مملکت لا آف دی لینڈ کے ضمن میں کسی قسم کی نرمی یا لچک کو گوارا نہیں کیا تھا۔ یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ دو طبقات کے ساتھ بالآخر حضور کے دور میں دو معاملات مختلف کیے گئے۔ جو امیین تھے پرانے عرب مشرکین، جن میں کہ غالب عنصر جو ہے وہ بنی اسماعیل کا تھا، ان کو تو کہا گیا تو یا تو اسلام لاؤ اور یا تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، سیدھی سیدھی بات، تھرڈ آپشن ہی نہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پاؤ قتل کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ حضور خود انہی میں سے تھے، لہذا ان پر تو اللہ کی طرف سے آخری درجے میں حجت ہو چکی تھی، تو کوئی کنسیشن نہیں۔ جیسے کہ قوم نوح کو ہلاک کر دیا گیا، قوم ہود کو، قوم عاد کو، قوم ثمود کو، سب کو، ایسے ہی یہ قوم محمد تھی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس قوم سے تھے، لہذا ان کے لیے کوئی بھی رعایت نہیں تھی، وہ تو یا قبول کرے اور یا قتل۔ فرق صرف یہ ہے کہ قوم نوح کو سیلاب سے ختم کر دیا، کسی کو وہ بہت تیز ہوا چلا کے قتل کر دیا، ختم کر دیا، کسی کو زلزلے سے ختم کر دیا، اور کسی کے لیے فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں تمہاری تلواریں جو ہیں ان کی گردنیں اڑائیں گی۔ لیکن یہود اور نصارہ کو آپشن دیا کہ وہ اگر چاہیں تو رہ سکتے ہیں عیسائی یا یہودی ہو کر، لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اللہ کا دین غالب رہے گا، انہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، لیکن یہودی اور نصرانی رہ سکتے ہیں، عقائد اپنے رکھیں، عبادت اپنی کریں، جو بھی رسومات ہیں پوری کریں، شادی بیاہ اپنے طور پر کریں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس جو مذہبی عنصر ہے اس کو تو پھر بھی قبول کر لیا کسی درجے میں، دستوری طور پر اسلامی ریاست کے اندر ان کی حیثیت معین ہو گئی، لیکن لا آف دی لینڈ اس میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ معاملہ جو قرآن میں آیا یہود اور نصارہ کے لیے، یہی پھر ہمیشہ رہا ہے۔ جب بھی مسلمان فوجیں باہر گئی ہیں تو انہوں نے تین آپشنز رکھے، اصل میں تو یہ کہیے دو ہی آپشن تھے، ایک تو وہی اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے بھائی ہوگے، تم اپنی املاک پر اپنی چیزوں پر قائم رہو گے، تمہارا احکام ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے، کوئی فرق ہی نہیں، اور اگر یہ نہیں تو رہو، عیسائی رہو، ہندو رہو، مجوسی رہو، لیکن تمہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، مذہب تمہارا جو ہے آزادی، مذہبی آزادی تمہیں حاصل رہے گی، لیکن لا آف دی لینڈ وہ اسلام کا ہوگا، نظم اجتماعی جو ہے وہ اسلام کا ہوگا۔ یہ بھی گوارا نہیں تو پھر تو ٹھیک ایک ہی بات ہے، تلوار ہے جو ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے، تو اس کو سمجھیے کہ یہ جملہ بہت اہم ہے۔ پچھلے صفحے سے پھر شروع کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی تکمیل پر نظام اسلامی نے ان لوگوں کے لیے تو نہ صرف یہ کہ اپنے اندر گنجائش پیدا کر لی تھی، نظام تو اسلام کا تھا نا، اس نے گنجائش پیدا کی ان کے لیے، جو اسلام کے عقائد و عبادات کو قبول نہ کرے، یعنی اسلام کو بطور مذہب اختیار نہ کرے، بلکہ کسی دوسرے مذہب پر قائم رہیں، اور خواہ یہودی رہے، خواہ نصرانی، اور خواہ مجوسی رہے، خواہ کچھ اور بلکہ انہیں ایک آئینی اور دستوری حیثیت بھی عطا کر دی تھی، اور عقائد و عبادات پر مستضاد قانون شخصی پرسنل لا کی حد تک مکمل آزادی بھی دے دی تھی، لیکن اسلام کے نظام عدل اجتماعی اور اس کے محافظ و امین یعنی قانون مملکت لا آف دی لینڈ کے ضمن میں کسی قسم کی نرمی یا لچک کو گوارا نہیں کیا تھا۔ چنانچہ شریعت اسلامی کے فوجداری اور دیوانی قوانین بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں سب پر نافذ تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ یہ بنیادی اصول بھی سب کے حق میں یکساں مؤثر اور رائج تھا کہ تم میں سے ہر ضعیف میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دلوا دوں، اور ہر طاقتور کمزور ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کروں۔ اب یہ ہم نے اسلام اور انقلاب، اس کے لفظ، ان دونوں الفاظ کی پوری جو ہے تحقیق کر کے اور پھر ان کو جوڑ کر اور اس کا نتیجہ نکال لیا۔ اب دیکھیے قرآنی اصطلاحات کیا ہیں۔ اب آئیے کہ ہم دیکھیں کہ اسلامی انقلاب کے اس مفہوم یعنی حاکمیت الہیہ کے بالفعل نفاذ
اور قوانین الہیہ کی مطلق اور غیر مشروط و بلا استثناء بالادستی کو قرآن حکیم نے کن الفاظ و اصطلاحات کے ذریعے واضح کیا ہے؟ اس ضمن میں تمہیداً اس حقیقت کی جانب اشارہ مفید ہوگا کہ قرآن حکیم کے مخصوص اسلوب میں ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں کے مصداق تصریف، یعنی ایک ہی مضمون کو مختلف الفاظ میں اور مختلف پیرایہ بیان میں اور مختلف ترتیب سے بیان کرنے کو ایک مستقل وصف کی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن ایک ہی لفظ کے اوپر اکتفا نہیں کرتا، مترادفات جیسے اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، 19-20، تبلیغ، دعوت، شہادت، انذار، تبشیر، تذکیر، سب تقریباً ایک ہی مفہوم کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ہے کہ متعدد اصطلاحات ہیں، 5 قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں جنہیں اب سمجھنا ہے۔ چنانچہ اپنی اساسی اصطلاحات کے ضمن میں بھی قرآن تعدد اور تکثر کو بروئے کار لایا ہے، اور اسلامی انقلاب کے مفہوم کو کم از کم 5 مستقل اصطلاحات کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، تکبیر رب۔ تکبیر کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو بڑا کرنا یا بڑا بنانا، جیسے تصغیر کے معنی ہے کسی چیز کو چھوٹا کرنا یا چھوٹا بنانا، اور تسہیل کے معنی ہے کسی شے کو آسان کرنا یا آسان بنانا۔ چنانچہ عربی زبان کی عام کہاوت ہے کبرنی موت الکبرا، مجھے بڑا بنا دیا، بڑا کر دیا بڑوں کی موت نے۔ جب تک بڑے لوگ موجود تھے ہم چھوٹے تھے، اب بڑے چلے گئے تو اب ہم ہی بڑے ہو گئے۔ کبرنی موت الکبرا، تو کبرا کی کیا بنی؟ مجھے بڑا بنا دیا بڑوں کی موت نے، یعنی مجھے بڑا بنا دیا بڑوں کی موت نے۔ لہذا تکبیر رب کے لفظی معنی ہے اللہ کو بڑا کرنا یا بڑا بنانا، اور اس سے مراد ہے وہ نظام بالفعل قائم کرنا جس میں اس کی بڑائی کو غیر مشروط طور پر تسلیم کیا جائے، اور اس کے اوامر و نواہی اور قواعد و قوانین کو قطعی اور حتمی طور پر بالادستی حاصل ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے دور زوال میں تکبیر کے صرف یہ معنی پیش نظر رہ گئے ہیں کہ زبان سے اللہ اکبر کہہ دیا جائے، نعرہ تکبیر، بس اللہ اکبر، اور سارا جوش و خروش اسی میں نکل جاتا ہے، آگے تکبیر کا کوئی اور مفہوم سامنے نہیں، اور اللہ کی بڑائی کا اقرار کر دیا جائے، حالانکہ حقیقتاً اس میں درجہ بدرجہ اللہ کی بڑائی کو دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اس کا اقرار و اعلان کرنا، اور اس کے بالفعل نفاذ کی جد و جہد میں تن من دھن لگا دینا سب شامل ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے تکبیر باب تفعیل کا مصدر ہے، اور باب تفعیل میں اہتمام سے درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو انزال اور تنزیل میں فرق ہے، جو اعلام اور تعلیم میں فرق ہے، وہی تو اس میں ہوگا تکبیر۔ اور یہی معنی میں نے وہ بیان کی ہے توحید عملی میں۔ توحید کے معنی تدریجاً وحدت کی طرف لانا، آسان کام نہیں ہے ایک دم موحد بن جانا انسان کا، ایک ایک کر کے نکالنے پڑتے ہیں دل کے اندر سے یہ بت جو ہیں جمے ہوئے۔ توحید وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات، تو تکبیر ہے بڑا کرنا، بڑا بنانا درجہ بدرجہ۔ تو یہ الفاظ نوٹ کیجئے، حالانکہ حقیقتاً اس میں درجہ بدرجہ اللہ کی بڑائی کو دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اس کا اقرار و اعلان کرنا، اور اس کے بالفعل نفاذ کی جد و جہد میں تن من دھن لگا دینا سب شامل ہے۔ یہی حقیقت تھی جسے علامہ اقبال نے اپنے اس مشہور قطعے میں بیان کیا ہے، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ اس لیے کہ کسی مسجد کے مؤذن اور میدان جہاد میں جان کی بازی لگانے والے مجاہد، دونوں کی اذان کا آغاز اللہ اکبر ہی کے الفاظ سے ہوتا ہے، لیکن عام مؤذن اللہ کی کبریائی کا صرف اعلان و اقرار کر رہا ہوتا ہے، جبکہ مجاہد اللہ کی کبریائی کے عملی نفاذ کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر تو 4 دفعہ اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، لیکن ملا کی اذان اور ہے اور مجاہد کی اذان اور۔ لہذا دونوں کے مرتبہ و مقام کا فرق و تفاوت اظہر من الشمس ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی۔ اسی مضمون کو علامہ اقبال نے مزید شکوہ و جلال کے ساتھ یوں بیان فرمایا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل،
یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تکبیر رب کے مفہوم کی اسی عظمت کی مظہر ہیں سورۃ المدثر کی وہ 3 ابتدائی آیات، جن کے ذریعے مفسرین اور محققین کے اجماع کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیغمبرانہ مشن کی تکمیل اور فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے عملی جد و جہد کے آغاز کا اولین حکم دیا گیا۔ یعنی یہ جان لیجئے کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ حضور کی رسالت کا آغاز سورہ مدثر کی ان آیات سے ہوا ہے۔ نبوت کا ظہور ہو گیا تھا اقرا سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، ظہور نبوت تو وہاں سے ہو گیا۔ میں آغاز نبوت نہیں کہہ رہا، ظہور نبوت کہہ رہا ہوں، لیکن وہاں تو کوئی تبلیغ کا حکم نہیں، خود پڑھو پڑھو پڑھو، اللہ کے نام لے کے پڑھو۔ پھر سورہ نون کی آیات نازل ہوئی، ان میں بھی کوئی تبلیغ کا حکم نہیں۔ پھر سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئی، اس میں بھی خود ہی پڑھنے کا حکم ہے، کھڑے رہو رات کو، آدھی آدھی رات، 2/3 رات، 1/3 رات، اور اللہ کا کلام پڑھتے رہو، رتل القرآن ترتیلا۔ یہ جو حکم ہے تبلیغ کا اور اپنے پیغمبرانہ مشن کا، یہ آیا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ ان آیات مبارکہ کے ترجمے کو اگر ذرا وضاحت سے بیان کیا جائے تو یوں ہوگا: اے کپڑے میں لپٹے ہوئے، یعنی اے حکیمانہ غور و فکر یا عاشقانہ سوز و گداز میں مستغرق پیغمبر، کھڑے ہو جاؤ، یعنی اپنے پیغمبرانہ مشن کی تکمیل اور فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے کمر کس لو، پس خبردار کرو، یعنی تمہاری اس جد و جہد کا نقطۂ آغاز ہے لوگوں کو بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جزا و سزا اور جنت و دوزخ کے بارے میں متنبہ کر دینا، اور اپنے رب کی تکبیر کرو، یعنی تمہاری اس جد و جہد کی منزل مقصود ہے اپنے رب کی کبریائی کا بالفعل نفاذ، قیام و نفاذ، یا بالفاظ دیگر اسلامی انقلاب۔ تکبیر رب کے مفہوم کی یہ عظمت اس سے بھی بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت جو نہایت معجزانہ جامعیت کے ساتھ توحید کے علمی اور عملی تقاضوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، ختم ہوتی ہے اس پرجلال الفاظ پر کہ وَکَبِّرْ ہو تکبیرا، یعنی اس کی بڑائی کرو جیسے اور جتنا کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی کبریائی کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ اس کا اقرار کر لیا جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اسے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر بالفعل قبول کیا جائے۔ تو اسلامی انقلاب کا مفہوم اس اصطلاح میں موجود ہے کہ نہیں؟ دوسری، اقامت دین۔ اسلامی انقلاب کے لیے یہ ذہن میں نوٹ کر لیجئے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ مفاہیم یہ ہمارے علماء کے ذہنوں سے اکثر و بیشتر نکل چکے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے کہیں کہیں ٹچ دیا ہے اسے، آیت مبارکہ جو ہے هو الذی ارسل رسولہ، اس پر یہ میں نے میثاق میں بھی شائع کی تھی وہ عبارت، لیکن یہ کہ ان کا کام ابھی اس ابتدائی سٹیج میں تھا کہ اس حد تک کی بات کرنا جو ہے وہ ابھی تو بہت پستی میں جا چکے تھے، لہذا تدریجاً ہی اٹھنا تھا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ فَكُّ كُلِّ نظام کا نعرہ بھی لگایا، پورا نظام توڑ دینا، پھوڑ دینا، بدل دینا، یہ بھی نعرہ شاہ ولی اللہ کا ہے۔ لیکن یہ کہ باقی اقامت دین کا لفظ بھی ان کے ہاں آیا ہے، لیکن یہ کہ یہ اصطلاحات بالعموم ہمارے علماء کے ذہنوں سے خارج تھی۔ اس کی وجہ ہم دیکھ چکے ہیں، وہ تو جہاد بھی صرف فرض کفایہ تھا، اور جہاد کے معنی قتال تھے۔ قرآن مجید کی تمام آیات جہاد جو ہے ان کا مفہوم ہی بالکل ایک محدود ہو کر رہ جاتا ہے، آدمی اس پر سے گزر جاتا ہے، جب اس سے متعلق نہیں ہے تو فرض کفایہ والی بات ہے، تو آدمی کنسرن محسوس ہی نہیں کرتا، کوئی تشویش اسے ہوگی ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ ان تحریکوں نے جنہوں نے اسے شروع کیا ہے، تو مولانا مودودی نے جو آغاز کیا تھا اپنی جد و جہد کا، وہ حکومت الہیہ کی اصطلاح تھی صرف۔ البتہ اصلاحی صاحب نے یہ اقامت دین کی اصطلاح انٹروڈیوس کی اور شہادت علی الناس کی اصطلاح انٹروڈیوس کی۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ میں نے لکھا ہے کہ یہ دو کا قران جو ہوا، حکیم فراہی کے جانشین اور مولانا ابوالکلام آزاد کے معنوی جانشین، ان دونوں کے درمیان جو یہ تعلق رہا ہے، اس نے بہت سی اس سے یعنی برکات ظہور میں آئی اور بہت سی اچھائیاں اس سے وجود میں آئی کہ اس میں اصل قرآنی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی۔ بعد میں مولانا مودودی نے اسے خوب لکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے اب اس کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات وارد کرنے شروع کیے ہیں۔ بہرحال وہ دوسرا مسئلہ ہے۔
میں جس چیز پر انشراح صدر کے ساتھ جو سمجھتا ہوں ان کا مفہوم وہ میں نے اس مضمون میں درج کر دیا ہے۔ اسلامی انقلاب کے لیے دوسری اور اہم ترین اصطلاح قرآنی اصطلاح اقامت دین ہے۔ چنانچہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ نے راہ ڈال دی یعنی مقرر کر دیا تمہارے لیے دین کے ضمن میں وہی جس کی تاکید کی تھی اس نے نوح کو، اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے نبی آپ کی جانب، اور جس کی تاکید کی تھی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ قائم کرو یا قائم رکھو دین کو۔ بعض تراجم میں آپ جب دیکھیں گے قرآن مجید میں تو قائم رکھو کا لفظ بھی آیا ہے۔ میں ان دونوں کو صحیح مانتا ہوں، قائم کرو یا قائم رکھو دین کو، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو اس کے بارے میں۔ اس آیہ مبارکہ میں اگرچہ بعض نحوی مشکلات ہیں جن کی بنا پر مترجمین کے مابین اس کے ترجمے میں قدر اختلاف واقع ہوا ہے، لیکن اس امر پر جملہ مفسرین و محققین کا اجماع ہے کہ مختلف رسولوں کو عطا ہونے والی شریعتوں کے مابین تو کسی قدر فرق و تفاوت رہا ہے۔ لفاوائے الفاظ قرآنی لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ لیکن حضرت آدم سے علیہ السلام این دم تک دین ایک ہی رہا ہے، شریعتیں مختلف رہی ہیں، دین تو ایک ہے۔ دین آدم کا، دین موسیٰ کا، دین عیسیٰ کا، دین محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سب ایک ہی ہے، دین نوح کا، اور اسی کو قائم رکھنے یا قائم کرنے کا تاکیدی حکم ہر رسول اور اس کی وساطت سے اس کی امت کو دیا جاتا رہا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی ملک کا آئین یا دستور اساسی تو قائم و دائم رہے، لیکن اس کے تحت تفصیلی قوانین میں وقتاً فوقتاً رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ گویا دین مشابہ ہے دستور کے اور شریعت مشابہ ہے قانون کے۔ لا اینڈ کانسٹیٹیوشن یہ دو بالکل علیحدہ چیزیں ہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ ساورنٹی کس کی ہے، لا گیور کون ہے، لیجسلیٹو اتھارٹی کس کے پاس ہے، یہ چیز طے کی جائے گی۔ اب جب جمہوری ہوگا تو پہلے طے کیا جائے گا سٹیزن کون ہے، کیونکہ اس سے پھر وہاں بات چلے گی کہ کون اس میں رائے دینے کا مجاز ہے، اس لیے کہ جمہور کو فیصلہ کرنا ہے کثرت رائے سے، تو سٹیزن شپ، پھر رائٹس آف سٹیزن شپ، ساورنٹی، پھر پروسیس آف لیجسلیشن، یہ چیزیں ہیں جو دستور میں طے ہوتی۔ اب اس کے تحت قانون سازی ہوتی رہتی ہے۔ جو آج کل کہا جا رہا ہے کہ پورے سال میں کوئی قانون سازی نہیں کر سکی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، کوئی قانون کوئی بل لا ہی نہیں سکی، اس لیے کہ اسے پتا ہے پارلیمنٹ میں پاس کرا بھی لے تو اوپر وہ سینٹ بیٹھی ہوئی ہے، سینٹ میں اس کی اکثریت نہیں ہے، لہذا بس وہ جس کو کہتے ہیں نا وقت گزاری والا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی بھی قانون سازی کوئی کو نہیں کر سکتی، بالکل ایک طرح کا یوں سمجھیے کہ تعطل ہے۔ تو قانون سازی تو ہوتی رہتی ہے، اور وکیلوں کی کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ چیپیاں لگی ہوتی ہیں کہ فلاں میں یہ امینڈمنٹ ہو گئی، اب فلاں میں یہ امینڈمنٹ ہو گئی، پھر جب وہ نئی کتاب چھپے گی، نیا ایڈیشن آئے گا تو اس میں تو وہ پرنٹ ہو کر آ جائیں گی، لیکن وکیل کو تو اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہوتا ہے، اپنے ہر وقت مقدمہ لڑنا ہے، کوئی آ جائے تو اس کے پاس ہونی چاہیے، تو وہیں پر وہ لگاتے رہتے۔ تو یہ ہے قانون سازی، قانون بدلتا ہے، دستور وہی رہتا ہے۔ دستور کی تبدیلی کو بڑا مشکل بنا دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ موم کی ناک بنا دیا جائے جیسے بھٹو صاحب نے بنا دیا تھا دستور کو، وہ بروٹ میجورٹی ان کے پاس ایسی تھی اس وقت کہ جب چاہا دستور میں ترمیم کر دی، اور اس سے بھی در حقیقت خود ان کے جو بھی ان کی پکچر تھی، امیج تھا، وہ ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ بہت بڑی انہوں نے اپنے لیے یہ بات جو ہے حاصل کی تھی، پوری دنیا کی سطح پر بڑا امیج بنا تھا کہ ایک کنسنسس حاصل کیا ہے ایک شخص نے پاکستان جیسے ملک میں دستور کے بارے، جس میں آج تک دستور بن نہیں سکا تھا، تو اس میں ایسا اتفاق کہ تمام لوگوں نے دستخط کیے اس پر، اتنا کنسنسس پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کبھی نہیں ہوا۔ لیکن پھر جس طریقے سے اس کو موم کی ناک بنایا، وہ سارا کریڈٹ بھی ختم ہوا، وہ اپنی امیج جو ہے برباد کر لی۔ بہرحال یہاں فرق سمجھ لیجئے کہ شریعت قانون ہے اور دین یہ دستور ہے۔ حاکمیت ہی کا مسئلہ، اس میں اصل حاکم کون ہے؟
اللہ حاکم ہے تو یہ دین اسلام ہے، اور کوئی اور حاکم مطلق ہے وہ دین الملک ہے، جمہور حاکم مطلق ہے تو دین الجمہور ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر دور میں اللہ کا دین متشکل ہوا اس دور کی شریعت کی صورت میں، لہذا ہر دور میں اقامت دین کی واحد صورت یہی تھی کہ اس دور کی شریعت کو بالفعل رائج و نافذ کیا جائے۔ محض کانسٹیٹیوشن تو نہیں چلاتا نا ملک کو، ملک کو تو پھر وہ قانون چلاتا ہے کہ جو اس کے تحت بنا ہے۔ اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم اور دین کے کامل ہو جانے کے بعد اقامت دین کی کوئی صورت تنفیذ شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے سوائے موجود نہیں ہے۔ یہ تنقیز بن گیا ہے، یہ تنفیذ ہے۔ اس اصل دین اللہ کی تعبیر کے ضمن میں جو ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور تا قیام قیامت ایک ہی رہے گا۔ اگر خود قرآن ہی کی جانب رجوع کیا جائے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کے ابتدائی الفاظ ان الدین عند اللہ الاسلام کے روح سے صحیح ترین لفظ اسلام ہے۔ البتہ اکثر محققین نے اس اصل دین کی تعبیر کے لیے توحید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ توحید بھی تو یہی ہے، ایک اللہ کی حاکمیت۔ لیکن ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اصل مراد و مطلوب کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ توحید کے دو جز یا دو رخ ہیں، ایک علمی و نظری و اعتقادی اور دوسرا عملی، اور توحید عملی کا تقاضا انفرادی سطح پر اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا کہ انسان بالفعل اور بالکلیہ بندہ رب بن جائے، اور اجتماعی سطح پر اس کے تقاضے کی تکمیل کی واحد صورت ہے پورے نظام اجتماعی پر اللہ کے دین کی بالفعل اور غیر مشروط و بلا استثناء بالادستی، یعنی تکبیر رب یا اقامت دین یا اسلامی انقلاب۔ نہیں یہ بات کہ اسلامی انقلاب یا اقامت دین کے اعتبار سے زیادہ اہمیت اسلام کے نظام عدل اجتماعی اور دین حق کے نظام عدل و قسط کو حاصل ہے، تو وہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اقامت دین کے تاکیدی حکم کے فوراً بعد آیت نمبر 15 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل کا۔ اور آیت نمبر 17 میں بڑے شاہانہ جلال کے ساتھ فرمایا گیا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے کتاب بھی نازل فرمائی ہے فیصلہ کن بات کے ساتھ، اور میزان بھی نازل فرمائی۔ اور یہاں ظاہر ہے کہ میزان سے مراد وہ نظام عدل و قسط ہے جس میں ہر ایک کے حقوق و فرائض تولے جائے۔ اس موضوع پر مزید گفتگو انشاءاللہ چوتھی اصطلاح کے ذیل میں ہوگی۔ اب تیسری اصطلاح لیجئے، غلبہ دین حق۔ اسلامی انقلاب کے لیے تیسری اور واضح ترین قرآنی اصطلاح ہے غلبہ دین حق۔ چنانچہ قرآن حکیم میں 3 مقامات پر سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28، سورۃ الصف آیت نمبر 9 میں یہ الفاظ مبارکہ بغیر ایک شوشے کے فرق کے وارد ہوئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جس کا ترجمہ کسی قدر وضاحتی اضافوں کے ساتھ یوں ہوگا کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر۔ اس آیہ مبارکہ کے حتمی اور قطعی مدلول کے بارے میں بہت کچھ قیل و قال پایا جاتا ہے، لیکن بعدنا تأمل معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ بلا شبہ اعجاز قرآن کا ایک اہم مظہر ہے کہ جملہ احتمالات اور اختلافات کے باوجود اس کے مراد و مطلوب میں قطعاً کوئی فرق واقع نہیں ہو، اس لیے کہ اس کے ضمن میں کل قیل و قال وہ کی ضمیر فاعلی اور اس کی ضمیر مفعولی کے مراجع کی تعین کے گرد گھومتا ہے، یعنی وہ غالب کر دے اس کو، لیظہرہ، لیظہرہ میں 2 ضمیریں ہیں، ضمیر فاعلی وہ غالب کر دے، اس کو غالب کر دے، تو ایک فاعلی ایک مفعولی۔ اب اس کے مرجع کون کون سے ہیں، ضمیر فاعلی سے مراد کون ہے اور ضمیر مفعولی سے مراد کیا ہے؟ تو جتنے ترجمے بھی ممکن ہے وہ سب کر لیے ہیں، لیکن نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ چنانچہ ضمیر فاعلی بھی ممکنہ طور پر 2 جانب رجوع کر سکتی ہے، یعنی اللہ کی جانب یا رسول کی جانب،
اور ضمیر مفعولی کے بھی 3 مراجع ممکن ہیں، ایک اللہ، دوسرے رسول اور تیسرے دین حق۔ اب یہ 6 مفہوم بن جائیں گے، اور ان کا احصاء کیا جائے تو 6 ترجمے ممکن ہیں۔ میں نے یہ خلاصہ نکال دیا ہے، باقی تفصیلی بحث وہاں ہے، یہ 24 صفحے کے اندر اس آیت پر بحث کی ہے میں نے، لیکن یہاں اس کا خلاصہ آ گیا ہے۔ 6 ترجمے کیا ہوں گے؟ یعنی ضمیر موہ جو ہے وہ اللہ یا رسول میں سے کسی ایک طرف جائے گی، اور اس کو غالب کر دے تو اللہ کو غالب کر دے، یا رسول کو غالب کر دے، یا دین کو غالب کر دے۔ یہ 3 ادھر ہے، تو 3 ضرب 2 6 ترجمے ہو گئے۔ اب دیکھیے، ایک یہ ہے کہ اللہ غالب کر دے خود اپنے آپ کو، دوسرے یہ کہ اللہ غالب کر دے اپنے رسول کو، تیسرے یہ کہ اللہ غالب کر دے دین حق کو، چوتھے یہ کہ رسول غالب کر دے اللہ کو، پانچویں یہ کہ رسول غالب کر دے دین حق کو، اور چھٹے یہ کہ رسول غالب کر دے خود اپنے آپ کو۔ یہی 6 امکانات ہیں، اور ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ ان جملہ ممکنہ صورتوں کا مضمون و مراد ایک ہی ہے، اس لیے کہ ایک طرف ہمارا ایمان ہے کہ اگرچہ عمل پر مکلف اور اس کا کاسب انسان ہے، لیکن مؤثر حقیقی اور فاعل حقیقی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ رسول غالب کر رہا تب بھی اللہ غالب کر رہا ہے۔ صحابہ نے قتل کیا ہے مشرکین کو، تو اللہ کہتا تم نے قتل نہیں کیا، میں نے کیا ہے، اور اے نبی آپ نے مٹھی نہیں پھینکی تھی، ہم نے پھینکی تھی۔ تو فرق کیا ہوا؟ کاسب اعمال انسان ہوتے ہیں، فاعل اور خالق اعمال اللہ ہے، مؤثر حقیقی اللہ ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے، جس کی مثال ہے جنہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 میں وارد شدہ الفاظ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے مسلمانوں، انہیں تم نے نہیں، اللہ نے قتل کیا، اور اے نبی وہ مشت خاک جو آپ نے پھینکی تھی، آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی تھی۔ اس پر نص قطعی کا درجہ رکھتے ہیں، گویا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، اور دوسری طرف غلبہ اللہ کا ہو یا اس کے رسول کا، اس سے دین کا مضمون واحد ہے، دین اللہ کا، دین اللہ کے رسول کا۔ تو غلبے کی ساری صورتیں اللہ کا یا رسول کا یا دین کا ایک ہی مفہوم ہے، دین کا غلبہ، اور غالب کرنے والا اللہ ہو یا رسول ہو، کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ اس کے لیے محنت، مشقت، جد و جہد، لوگوں کو جمع کرنا، تبلیغ کرنا، تکلیفیں جھیلنا، یہ کیا ہے رسول نے، لیکن مؤثر حقیقی، فاعل حقیقی تو اللہ۔ تو 6 کے 6 ترجمے کر لیجئے، لیکن مفہوم ایک ہی نکلے گا۔ قرآن حکیم میں بغیر ایک شوشے کے فرق کے 3 بار وارد ہونے والے ان الفاظ مبارکہ کی اہمیت پر اس وقت تفصیلی روشنی ڈالنا ممکن نہیں ہے، البتہ یہ اجمالی اشارہ ضروری ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں پورے قرآن مجید کا عمود یعنی مرکز و محور قرار دیا ہے، اور فلسفہ ولی اللہ کے ایک اہم شارح مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے انہیں بین الاقوامی یا عالمی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے۔ اور یہ بات تو ہر انسان بطور خود سمجھ سکتا ہے کہ ان الفاظ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی اتمامی اور تکمیلی شان بیان فرمائی ہے، لہذا یہ سیرت النبی کے صحیح فہم کے لیے بمنزلہ کلید ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 20 سالہ مساعی کے ذریعے جزیرہ نمائے عرب میں فی الواقع تاریخ انسانی کا جامع ترین اور محیر العقول انقلاب برپا کیا، جس کی نہایت وسیع و عریض علاقے تک توسیع ہوئی دور خلافت راشدہ میں۔ اور ہم استحکام پاکستان میں حوالوں کے ساتھ وہ حدیثیں درج کر چکے ہیں جن کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مبہم الفاظ میں پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت سے قبل دوبارہ پورے کرۂ ارضی پر دین حق کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ اور بقول شاہ ولی اللہ دہلوی اسی وقت سورہ توبہ اور سورۃ الفتح اور سورہ صف کے ان الفاظ مبارکہ کی حقیقت بتمام و کمال جلوہ گر ہوگی۔ وہ حدیثیں آپ کو یاد ہوگی کہ حضرت مقداد بن الاسود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں رہ جائے گا، خواہ وہ اینٹ گارے کا بنا ہوا ہو اور خواہ وہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ ہو، جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے۔ اور اسلام کے داخلے کی 2 شکلیں ہوں گی، بعز عزیز اور ذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کی اعزاز کے ساتھ اور یا کسی ذلیل کی تذلیل کے ساتھ۔ اب اس کے معنی کیا؟ وہی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یا تو گھر والا ایمان لے آئے گا تو اسلام داخل ہوا اس کے گھر میں اعزاز کے ساتھ،
للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اور اگر ایمان نہیں لائے گا تب بھی اسلام تو داخل ہوگا، اسے جھک کر رہنا پڑے گا، اس کی توہین و تذلیل ہوگی. وہ تو کمزور ہو گیا، جھک گیا، اسلام کا غلبہ تو ہے، لا آف دی لینڈ، تو اسے بھی ماننا پڑے گا اسلام کو. یہ ہے وہ نظام اسلام جس نے غیر مسلموں کو اکوموڈیٹ تو کیا ہے لیکن چھوٹا کر کے. لا آف دی لینڈ میں کوئی بھی مداہنت نہیں ہوگی، کوئی مفاہمت نہیں ہوگی. پرسنل لا میں جسے چاہو بچھو کو پوجو تم، یا سانپ کو پوجو، جس کو چاہو پوجو، جس پستی میں مبتلا رہنا چاہتے ہو رکھو، لیکن یہ کہ دین قانون ملکی وہ اللہ کا ہوگا. اور دوسری حدیث یہ کہ حضور نے فرمایا میرے لیے پوری زمین میرے لیے لپیٹ دی گئی، میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا. یہ حضرت ثوبان کی روایت ہے. اور میرا دین ان تمام علاقوں کے اوپر غالب ہو کر رہے گا جو مجھے دکھائے گئے. یہ تو ہو کر رہنا ہے. گویا ایک عالمی اسلامی انقلاب اللہ کی وہ اٹل اور مبرم تقدیر ہے جو بہر صورت پوری ہو کر رہے گی، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناپسند ہو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اور خواہ دنیا بھر کے کفار اور غیر مسلم اس کا راستہ روکنے کی کتنی ہی کوشش کر لیں. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یا بقول اقبال تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. الغرض مستقبل کے عالمی اسلامی انقلاب کے لیے قرآن حکیم کی تیسری اور واضح ترین اصطلاح ہے غلبہ دین حق. یہ دوسری بات ہے کہ اس کے لیے بہرحال قربانی تو انسانوں کو دینی ہوگی، خون پسینہ تو ان کو کرنا ہوگا جو کلمے کے جو مدعی ہے ایمان کے اللہ پر اور اس کے رسول پر. اگر دور صحابہ میں یہی کچھ ہوا ہے اور حضور کو ہی وہ مشقت کرنی پڑی اور صحابہ کو، تو ظاہر بات ہے کہ آئندہ بھی ہوگا تو اہل ایمان کی جد و جہد اور کوشش سے ہوگا. اللہ اس وقت بھی قوی تھا، عزیز تھا، چاہتا تو ایک دن میں دین کو غالب کر دیتا. اب بھی قوی ہے، عزیز ہے، چاہے تو آنے واحد میں غالب کر دے. لیکن یہ کہ یہ اس نے دنیا جو بنائی ہے اس اصول پر بنائی ہی نہیں. وہ تو محنت ہے، مشقت ہے، کوشش کرو تبھی تو اجر و ثواب کے مستحق ہوگے، ورنہ اجر کائے کا، ثواب کائے کا. نمبر 4، نصب میزان عدل. اسلامی انقلاب کی چوتھی اور سب سے زیادہ انقلابی تعبیر سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں وارد ہوئی ہے، جس کے بارے میں بلا خوف تردید یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اتنے مختصر الفاظ میں اور اتنی بھرپور اور گمبھیر انقلابی عبارت دنیا کے کسی انقلابی لٹریچر میں نہیں مل سکتی. میں نے یہاں تو احتیاط کی، میں ایک لفظ اور تقریر میں کہا کرتا ہوں، اتنی اریاں انقلابی عبارت، کوئی پردہ رکھا ہی نہیں، صاف کہا ہے انزلنا الحدید، لوہا بھی اتارا ہے ان کی سرکوبی کے لیے کہ جو اس انقلاب کے راستے میں آئے. وہ اپولوجیٹک انداز جو کبھی اختیار کیا تھا جسٹس امیر علی نے، یا یہ کہ سر سید احمد خان نے، یا انہی کے ساتھ خود شبلی نعمانی، چونکہ وہ بھی تو زیر اثر سید کے رہے، سیرت میں وہی انداز ہے، یا تو صرف دفاعی جنگیں تھی اور دفاع کا معاملہ تھا. یہی وجہ ہے تقریباً گول کر گئے ہیں کہ ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر تک جو 8 جنگی مہمیں حضور نے بھیجی ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا. غزوہ بدر میں چونکہ چل کر آ رہے تھے قریش، اس کو نمایاں کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ آغاز ادھر سے ہوا، آغاز تو ادھر سے ہوا تھا. حضور تو 8 جو ہے جنگی مہمات بھیج چکے تھے پہلے، اور پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر کا قتل ہو چکا تھا. انیشیٹو تو ہوا ہے اب حضور کی طرف سے، لیکن وہ ایک دور تھا اپولوجیٹک انداز، مروبیت کا انداز. وہ ہم پر حملے کرتے تھے کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. ہم نے کہا نہیں جی نہیں حضور، خواہ آپ کو مغالطہ ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہم نے تو صرف دفاع کے اندر اپنی حفاظت میں جنگ کی تھی. لیکن قرآن کہتا انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. اس لیے میں کہتا ہوں یہاں تو لگی لپٹی ہے ہی نہیں. دھڑلے سے کہہ رہا ہے قرآن اور بربلا کہہ رہا ہے کہ طاقت کے استعمال کا وقت آئے تو طاقت نہیں استعمال ہو. طاقت کائے کے لیے؟ استعمال کرنے کے لیے. وہ باطل ہی کے لیے استعمال ہوگی، حق کے لیے نہیں ہوگی. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو بڑی اریاں انقلابی عبارت ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. جس طرح اس آیت کو کھول کر بیان کیا تھا اسی طرح، کیونکہ تفسیر اس وقت ہم نہیں کر رہے ہیں، صرف ترجمے میں اس کے
درمیان میں وضاحتی چیزیں شامل کر کے بات یوں بنے گی، اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ بعض تشریحی اشارات کے ساتھ یوں ہوگا: یقیناً اپنے اپنے رسولوں کو روشن نشانیوں یعنی معجزات و براہین کے ساتھ بھیجا، اور اس کے ساتھ اپنی کتاب بھی نازل فرمائی اور میزان بھی، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اسی لیے عنوان ہے نصب میزان عدل، گاڑ دینا میزان عدل کو، قائم کر دینا، کھڑا کر دینا۔ اور جو لوگ اس میزان عدل کے نصب کرنے میں رکاوٹ بنے، ان کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا اتارا جس میں حرب و ضرب کی شدید قوت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے کچھ دوسرے فائدے بھی ہیں۔ اور اس سے اللہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو آزمائے اور یہ دیکھے کہ ان میں سے کون ہے جو لوہے کی حربی قوت کے استعمال کے ذریعے مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے، ورنہ یقیناً اللہ خود نہایت زوراور اور مختار مطلق ہے۔ عاجز ہو کر مدد نہیں مانگ رہا تم سے، مختار مطلق ہے، جب چاہے آنے واحد میں کر دے، لیکن تمہاری آزمائش ہے۔ اس آیہ مبارکہ نے نہایت واشگاف الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ نمبر 1، شریعت خدابندی کی اصل حیثیت ایک میزان عدل و قسط کی ہے، جس میں انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی حقوق و فرائض کو تولے جانے چاہیے، اور جس کا اصل مقصد مرد اور عورت، فرد اور جماعت، اور سرمایہ اور محنت کے مابین حقوق و فرائض کا توازن پیدا کرنا ہے۔ ثانیاً، بعثت انبیاء و رسل اور نزول وحی و کتب سے آخری مطلوب یہ ہے کہ اللہ کی ادا کردہ میزان عدل و قسط بالفعل نصب ہو، اور جسے جو کچھ ملے اس میں تل کر ملے، اور جس سے جو کچھ لیا جائے اس میں تول کر لیا جائے۔ اور اگر یہی مقصد حاصل نہ ہو، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ تلاوت کرتے رہو کتاب کی، ثواب لیتے رہو، اس میں تلاوت کرتے رہو کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، چور کا ہاتھ کاٹ دو، لیکن کبھی وہ نظام قائم نہ کرنا جس میں کہ وہ چور کا ہاتھ کٹے۔ یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں کہ مصداق رسولوں کے ساتھ عشق و محبت کے دعوے باطل اور کتاب الہی کی تلاوت و قرات کا ذوق و شوق بے مقصد ہو جاتا ہے۔ ثالثاً، اس میزان عدل و قسط کو عملاً نصب کرنے کے ضمن میں جہاں اصل کام دعوت و تبلیغ، وعظ و تلقین، انذار و تبشیر اور ترغیب و ترہیب سے لیا جائے گا، وہاں قوت و طاقت کا استعمال بھی قطعاً غلط یا مطلقاً ناجائز نہیں، بلکہ حسب ضرورت نہ صرف جائز بلکہ بعض صورتوں میں فرض اور واجب ہو جاتا۔ نمبر 4، جس طرح انسان کی حیات دنیاوی کا اصل مقصد عدل قرآن، ابتلاء و آزمائش ہے، ذہن میں لائیے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و زندگی کا یہ سلسلہ اسی لیے بنایا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا۔ اور توجہ کیجئے علامہ اقبال کے شعر کی جانب کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اسی طرح انبیاء و رسل کی بعثت اور کتاب و شریعت کے نزول کا مقصد ان لوگوں کے خلوص و اخلاص اور صداقت کا امتحان ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان کے دعوے دار ہو کہ آیا وہ اللہ کی عطا کردہ میزان عدل کو بالفعل نصب کرنے اور اسلام کے نظام عدل و قسط کو عملاً نافذ کرنے میں تن من دھن کھپاتے، حتیٰ کہ وقت آنے پر نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آتے ہیں یا نہیں۔ خامساً، وہ صاحب ایمان جو اس امتحان میں پورے اتریں اللہ کے نزدیک بلند ترین مقام و مرتبے کے مستحق ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے مددگار قرار پائیں گے۔ قرآن حکیم کے طالب علم جانتے ہیں کہ اس کتاب عزیز کا ایک مستقل اصول یہ ہے کہ اس میں اہم مضامین کم از کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں۔ چنانچہ بعین ہی سورہ حدید کی اس آیت نمبر 25 کی طرح سورہ شورا، جس کا ہم پہلے حوالہ دے چکے ہیں، کہ آیت نمبر 17 میں بھی کتاب و میزان کا ذکر یکجا ہوا ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، یہاں بھی فرمایا وانزلنا معہم الکتاب والمیزان۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کا ذکر جس انداز میں سورہ حدید کی اس آیت کے آخر میں آیا ہے، بالکل اسی طرح سورہ صف کی آخری آیت میں وارد ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ،
کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ اور ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورہ صف کی مرکزی آیت وہی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان ہوا ہے، یعنی وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدی اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے دین پر۔ گویا سورہ شورى میں وارد شدہ اصطلاح اقامت دین، سورہ صف، سورہ فتح اور سورہ توبہ میں وارد شدہ تصور غلبہ دین، اور سورہ حدید میں وارد شدہ تعبیر یعنی نصب میزان عدل، سب کا مراد و معنی ایک ہی ہے، یعنی اسلامی انقلاب۔ اور بات وہی ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ پانچویں اصطلاح، دین کا بالکلیہ اللہ کے لیے ہو جانا۔ کون نہیں جانتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سالہ انقلابی جدوجہد کا ایک اہم اور نمایاں مرحلہ قتال فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جنگ بھی تھا، جو اندرون ملک عرب بھی 6.25 برس جاری رہا، اس لیے کہ پہلا باضابطہ مسلح تصادم رمضان سن 2 ہجری میں بدر کے میدان میں ہوا تھا، اور رمضان سن 8 میں فتح مکہ کے بعد بھی سن 8 کے اواخر تک غزوہ حنین اور محاصرہ طائف کی صورت میں جاری رہا۔ یہ مرحلہ کب اور کیسے شروع ہوا اور ان 6.25 سالوں کے دوران اس میں کیا کیا نشیب و فراز آئے، اس موضوع پر تو مفصل گفتگو آئندہ مراحل انقلاب کے ضمن میں ہوگی۔ اس وقت صرف اس حقیقت کی جانب اشارہ ہے، مقصود ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کے منتہائے مقصود کے بیان کے ذیل میں متذکرہ بالا اصول کے عین مطابق قرآن حکیم میں 2 مقامات پر اسلامی انقلاب کے لیے 5ویں اصطلاح وارد ہوئی ہے۔ یہ قتال کس لیے ہے اور قتال کب تک جاری رہے گا؟ اس کے لیے 2 جگہ، یعنی یہ کہ فتنہ فروغ ہو جائے اور دین بالکل یہ اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ چنانچہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے جنگ جاری رکھو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں یہ الفاظ مبارکہ کے صرف ایک لفظ کل ہی کے سوا جوں کہ تو وارد ہوئے۔ یہ بات تو اس سے قبل وضاحت کے ساتھ عرض کی ہی جا چکی ہے کہ دین اصطلاح قرآنی میں نظام اطاعت کے ہم معنی ہے، اور دین کے بالکلیہ اللہ کے لیے ہو جانے کا مفہوم یہ ہے کہ نظام اجتماعی اپنے جملہ پہلوؤں سمیت بالکلیہ و بلا استثناء اطاعت خداوندی کا پابند اور احکام خداوندی کے تابع ہو جائے۔ جہاں تک احوال شخصیت کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں مسلمان تو لامحالہ اللہ کے دین کے تابع ہی رہیں گے، البتہ غیر مسلم اس معاملے میں مستثنیٰ رہیں گے، چنانچہ عقائد، عبادات اور دیگر شخصی معاملات میں انہیں آزادی حاصل رہے گی۔ مسلمان کا تو پورا دین ہوگا اللہ کے لیے، مخلصین لہ الدین۔ فتنہ عربی زبان میں کسوٹی کو کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے فتنہ کا لفظ، حتی لا تکون فتنۃ، فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنہ بدامنی کو نہیں کہتے، فتنہ کسوٹی کو کہتے ہیں، جس پر کسی چیز کو پرکھا جائے، جس پر رگڑنے سے کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ اور اصطلاح قرآنی میں ہر وہ شے یا امر یا حالت یا کیفیت فتنہ ہے جس سے کسی صاحب ایمان کا ایمان امتحان اور آزمائش سے دوچار ہو جائے۔ ہر وہ شے یا امر یا حالت یا کیفیت فتنہ ہے جس سے کہ کسی صاحب ایمان کا ایمان امتحان اور آزمائش سے دوچار ہو جائے۔ ابو جہل جب مار رہا تھا حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہما، تو یہ فتنہ تھا ان کے لیے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اور آسمانی بادشاہت کا ذکر آتا، Repent for the kingdom of God, for the kingdom of heaven is at hand۔ توبہ کرو، خدائی بادشاہت قریب ہے۔ اور اگرچہ بعض مواقع پر اس کے مفہوم کے تعین میں کوئی متصوفانہ یا اس عالم سے ماورائی ادر ورلڈلی تعبیر اختیار کرنے کی گنجائش ہوتی ہے کہ مراد کیا ہے اس سے، خدائی بادشاہت سے، لیکن متی کی انجیل میں شامل مشہور و معروف پہاڑی کے وعظ سرمن آف دا ماؤنٹ میں وارد شدہ حسب ذیل الفاظ کے بارے میں
تو ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ان کا مفہوم بالکل وہی ہے جو تکبیر رب کا یا اقامت دین کا یا غلبہ دین حق کا یا اعلاء کلمت اللہ کا. اور یہ ہے وہ لارڈس پریئر جو اب ان کے ہاں سورہ فاتحہ کے درجے میں ہے. باقی نماز وماز تو ہے نہیں، بس وہ گھٹنا زمین پہ ٹیک کے یہ دعا مانگ لیتے ہیں، یہی ان کی پریئر ہے. اس میں یہ الفاظ آتے ہیں دائی کنگڈم کم، Thy will be done on earth as it is in heaven. Matthew 6:10 King James Version. ترجمہ: اے رب تیری بادشاہت آئے اور تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح چلے جیسے آسمان پر چلتی. اب اس میں تو ظاہر بات ہے کہ کسی اور تعبیر کی گنجائش ہی نہیں. جیسے تمام یہ کرے اور یہ تمام سیارے اور ثوابت اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے، ایسے ہی اس زمین پر بھی جو فساد اور جو بغاوت آئی ہے وہ ختم ہو جائے اور رب تیری مرضی زمین پر بھی پوری ہو. واضح رہے کہ یہ الفاظ اس لارڈس پریئر میں شامل ہیں جس کی حیثیت و اہمیت عیسائیوں کی یہاں بالکل وہی ہے جو ہمارے یہاں سورہ فاتحہ کی. راقم کو اچھی طرح یاد ہے کہ اب سے لگ بھگ 25 سال قبل جب راقم نے نہایت انہماک سے انجیل کا مطالعہ کیا تھا تو حضرت مسیح کے مواعظ میں کنگڈم آف ہیون بلکہ کنگڈم آف ہیون آن ارتھ کے الفاظ بھی پڑھنے میں آئے تھے، لیکن ان سطور کی تحریر کے وقت فوری طور پر ان کا حوالہ نہیں مل سکا. بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ اسلامی انقلاب کے لیے انجیل کی قدیم اصطلاح ہے خدائی بادشاہت کا قیام. اب آئیے 20ویں صدی عیسوی کی اصطلاحات. اب یہ اسی اصول کے تحت نئی اصطلاحات وضع کی گئیں جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا. ہر دور میں لوگوں کے ذہنوں کے سانچے کچھ ہوتے ہیں، ایک ٹرمینالوجی ہے جو عام ہو جاتی ہے. اگر آپ اس ٹرمینالوجی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو لوگوں کے ذہن تک پہنچ نہیں سکیں گے. You won't be able to reach the minds of the people. کمیونیکیشن کا حق ادا نہیں ہوگا، ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوگا. اسی اصول کے تحت یہ اصطلاحات اختیار کی گئی. راقم الحروف اپنی تحریر امت مسلمہ کا عروج و زوال میں تفصیلاً اور اپنی تالیف استحکام پاکستان میں اختصاراً عرض کر چکا ہے کہ 20ویں صدی عیسوی کو امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت حاصل ہے. اس صدی کے اوائل میں یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد امت مسلمہ اپنی 1400 سالہ تاریخ کے دوسرے دور زوال کی انتہا کو پہنچ گئی تھی. اس کے بعد کے 50-60 سال کا عرصہ ایک عجیب نقشہ پیش کرتا ہے. یعنی ایک جانب زوال کے سائے بھی مزید گہرے ہو رہے ہیں تو دوسری جانب ایک ہمہ جہتی احیائی عمل کا آغاز بھی ہو گیا ہے، اور امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اپنے تیسرے اور آخری عروج کی جانب پیش قدمی شروع کر چکی ہے. اس گمبھیر احیائی عمل میں جہاں قومی اور سیاسی تحریکیں بھی برسر کار رہیں اور مذہبی اور اصلاحی تحریکیں بھی پروان چڑھیں، وہاں ایک خالص احیائی و انقلابی تحریکوں کا بھی آغاز ہوا جن کا مطمع نظر دین حق کی کامل تجدید یا کلی اسلامی انقلاب تھا. ان تحریکوں کے داعیوں نے اسی ضرورت کے پیش نظر جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے، یعنی یہ کہ ہر دور میں ابلاغ کا حق ادا کرنے کے لیے اس دور کے مخصوص محاورے ایڈیم میں کلام لازم ہوتا ہے. تکبیر رب یا اقامت دین یا غلبہ دین یا اعلاء کلمت اللہ کے لیے مختلف اوقات و مراحل پر مختلف اصطلاحات کو ابلاغ عام کا ذریعہ بنایا، جن میں سے 3 درجے ذیل ہیں، تاکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں وارد شدہ الفاظ تلک عشرۃ کاملہ سے مشابہت پیدا ہو جائے. 7 تو ہو چکی ہیں، 5 قرآن کی، 1 حدیث کی، 1 انجیل کی، 3 ہے یہ 20ویں صدی کی تحریکوں کی. ان میں سے اہم ترین اصطلاح جسے اس صدی کے اوائل میں متعدد اصحاب دعوت و عزیمت نے استعمال کیا، حکومت الہیہ کا قیام ہے. یہ اصطلاح مولانا آزاد کی بھی ہے، یہ اصطلاح جو ہے علامہ مشرقی نے بھی استعمال کی. یہ اصطلاح خیری برادران عبدالستار خیری، عبدالغفار خیری، یہ بھی اس دور میں بہت مشہور شخصیتیں تھے. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ اب ان تمام شخصیات کا تعارف کرانا میرے لیے یہاں ممکن نہیں ہے، لیکن میثاق میں تذکرہ آیا تھا ان کا تفصیل سے بھی. ان سب نے ایک لفظ استعمال کیا اور اسی کو لے کر مولانا مودودی صاحب آگے چلے تھے. جیسے میں بتا چکا ہوں کہ پھر اصلاحی صاحب جب ساتھ آئے ہیں تو پھر وہ اقامت دین وغیرہ کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوئی. ان میں سے اہم ترین اصطلاح جسے اس صدی کے اوائل میں متعدد اصحاب دعوت و عزیمت نے استعمال کیا، حکومت الہیہ کا قیام ہے.
اس اصطلاح کو سب سے پہلے الہلال اور البلاغ کے مدیر اور حزب اللہ کے مؤسس و امیر مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے استعمال کیا تھا۔ پھر جب وہ بعض علماء کی مخالفت و مزاحمت سے بددل ہو کر بالکلیہ جہاد حریت میں مصروف اور انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے تو ان کے مشن کو انہی کے ایجاد کردہ اصطلاح کے حوالے سے اثر نو شروع کیا مولانا ابوالعلا مودودی مرحوم مدیر ترجمان القرآن اور بانی جماعت اسلامی نے۔ اسی طرح اس اصطلاح کو اختیار کیا خاکسار تحریک کے داعی و سربراہ علامہ عنایت اللہ مشرقی مرحوم کے علاوہ بعض دوسرے نسبتاً غیر معروف اصحاب مثلا خیری برازلان وغیرہ ہم نے۔ اس اصطلاح کے پس پردہ دو حقائق لائق توجہ ہے۔ ایک یہ کہ چونکہ عالمی سطح پر یہ دور سیاسی تحریکوں کا تھا جن کا ہدف حکومت ہوتی ہے، معاشی تحریکوں کا معاملہ ابھی صرف یورپ تک محدود تھا۔ ابھی یہ تھرڈ ورلڈ میں تو صرف پولیٹیکل موومنٹس، فریڈم موومنٹس چل رہی تھی، جہاں انقلاب روس ابھی تازہ برپا ہوا تھا، یعنی ویسٹ میں، یورپ میں۔ لہذا حکومت الہیہ کا لفظ نہایت آسان اور قریب الفہم تھا۔ دوسرے یہ کہ اس دور میں پورا عالم اسلام یورپ کی عیسائی اقوام کے زیر تسلط تھا، اور بالخصوص ہندوستان تو انگریزوں کا براہ راست غلام تھا، جنہوں نے یہاں عیسائیت کی تبلیغ کا سلسلہ بھی پورے زور شور سے جاری کر رکھا تھا۔ لہذا اس پس منظر میں حکومت الہیہ کا لفظ ہی موضوع ترین تھا، اس لیے کہ یہ پورا ہم پلہ اور کامل مد مقابل تھا خدائی بادشاہت کا۔ بہرحال 20ویں صدی عیسوی کے نصف اول کے دوران جملہ احیائی و تجدیدی مساعی کے آخری ہدف اور نصب العین کی تعبیر کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اصطلاح حکومت الہیہ کا قیام تھی، اگرچہ جماعت اسلامی کی حد تک مولانا امین حسن اصلاحی کی شمولیت کے بعد ان کے زیر اثر اس کی جگہ اقامت دین کی ٹھیٹھ قرآنی اصطلاح استعمال ہونے لگی، اور تاحال جماعت کے اصحاب علم و دانش کے حلقے میں اسی کا سکہ رواں ہے۔ نمبر 9، قیام نظام اسلامی۔ 1947-48 میں جب جماعت اسلامی پاکستان نے پاکستان کی عملی سیاست کے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا تو فطری طور پر حکومت الہیہ اور اقامت دین کی جگہ کسی ایسی اصطلاح کی ضرورت محسوس ہوئی جو زیادہ آسان اور عوام الناس کے لیے قابل فہم ہو۔ چنانچہ پاکستان میں مولانا مودودی مرحوم کی پہلی عوامی تقریر کا عنوان قرار پایا مطالبہ نظام اسلامی، اور اس کے بعد لگ بھگ ربع صدی تک یہی اصطلاح جماعت کے عوامی مقرروں کی تقریروں کا عنوان بنی رہی۔ چنانچہ اس دور کے لسان طائفہ جناب نعیم صدیقی نے اپنی ایک رجزیہ نظم میں فرمایا تھا، اس وقت کی کیفیات بڑی عجیب تھی، معلوم ہوتا تھا کہ بس ہم پہنچ چکے ہیں، اب انقلاب آیا کہ آیا۔ بول شہر نظام اسلامی کیا تیرے سقف و بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی آج تجھ کو سلام کہتے ہیں۔ جیسے کسی دروازے پر دستک دے رہا ہو، کیا دروازہ کھلے ہو ہم داخل ہو، معلوم ہوا کہ اب تو بس وہ وقت آ گیا ہے۔ بول شہر نظام اسلامی کیا تیرے سقف و بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی آج تجھ کو سلام کہتے ہیں۔ یہ اس دور کی شاعری ہے، اس دور میں جذبہ اور امنگ بہت تھی۔ آخری 10ویں، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کہہ لیں، نفاذ نظام مصطفیٰ۔ اس سلسلے کی آخری اصطلاح نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو 1977 میں متحدہ قومی محاذ PNA کی تحریک کا عنوان بنی، اور جس سے کچھ عرصے کے لیے پاکستان کا کامل طول و عرض اسی طرح گونج اٹھا جیسے 1946-47 میں پورا بر عظیم پاک و ہند پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے سے گونج اٹھا تھا۔ اور اس موقع پر نظام اسلامی کی جگہ نظام مصطفیٰ کی اصطلاح صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو اس بنا پر اختیار کی گئی کہ عوامی تحریکوں میں جذبات کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے، اور ہر مسلمان کو قطع نظر اس سے کہ وہ بے عمل ہو یا باعمل، اور متقی ہو یا فاسق و فاجر، بہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے جو جذباتی وابستگی ہے، اس کی بنا پر اس کے جذبات میں جو احتزاز و ارتعاش نظام مصطفیٰ کے الفاظ سے ہوتا ہے، وہ نظام اسلامی سے نہیں ہوتا۔ یہ جذبہ اس میں حرکت کرتا ہے۔ اور دوسرا اور اہم تر معاملہ جماعتی اور فرقہ وارانہ مصلحتوں کا تھا، اس لیے کہ نظام اسلامی کے الفاظ سے جس جماعت کی طرف ذہن لامحالہ منتقل ہوتا تھا وہ ہے جماعت اسلامی، جبکہ نظام مصطفیٰ کی اصطلاح ایجاد ہے بریلوی مکتب فکر کے علماء و قائدین کی، اس لیے بجائے اس کے وہ اصطلاح استعمال کی گئی۔ ابھی اذان نہیں دینی بھائی، میں نے کہا کہ آج ذرا تاخیر کریں گے۔
بہرحال ہماری موجودہ بحث کی حد تک اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے پیش نظر اس وقت صرف اس امر کی وضاحت ہے کہ اگرچہ اسلامی انقلاب بلا شبہ ایک جدید اور حادث اصطلاح ہے، تاہم اس کا مفہوم قدیم ہے، اور وہ وہی ہے جو قرآنی اصطلاحات تکبیر رب، اقامت دین، غلبہ دین حق، نصب میزان عدل اور یکون الدین کلہ للہ، اور حدیث نبوی کی اصطلاح لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کا ہے، اور اس کا مطلوب و مقصود وہی ہے جو انجیل کی اصطلاح میں خدائی بادشاہت اور بعض دینی تحریکوں کی اختیار کردہ اصطلاح کے مطابق حکومت الہیہ، نظام اسلامی اور نظام مصطفیٰ کے قیام کا ہے۔ آئندہ باب میں انشاءاللہ العزیز ہم یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس نظام عدل اجتماعی کے بنیادی اصول کیا ہے جس کا قیام اسلامی انقلاب کا مقصود و مطلوب ہے، اور اس سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کے اہم خد و خال کیا ہوں گے جو اس کے نتیجے میں قائم ہوگا، تاکہ اسلامی انقلاب کیا کا جواب مکمل ہو سکے۔ اب فوراً تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے قلم کو کھول دے اور سکون عطا کرے تاکہ میں یہ اب آگے اس تصنیف کو مکمل کر سکوں، اس لیے کہ میرا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، بس کبھی کبھی قلم کھلتا ہے اللہ کی خاص ہی ہدایت سے، ورنہ بند ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کر چکا ہوں اسے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں کہ اب عشاء کے بعد کا سیشن آج نہیں، ہمارے پاس اب موضوع کے لیے دو چیزیں ہیں جس پر کہ ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو آج ہمارا ایک حصہ رہ گیا ہے کہ یہ تو ہم نے سمجھ لیا یہ تیسری منزل، لیکن اس تیسری منزل کی جد و جہد کے مراحل کیا ہیں، اور اس میں آخری مرحلہ اقدام کا وہ اس دور میں کس طرح ہوگا۔ ایک تو خیال یہ تھا کہ اس کی وضاحت کے لیے منہج انقلاب نبوی کا جو آخری چیپٹر ہے جو سیکنڈ ایڈیشن میں ایڈ کیا گیا اس کا ہم مطالعہ کر لیتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ اب یہ تحریک جو اس کام کے لیے چلنی ہے، ٹاپ کے لیے، اس کا ایک نظام کیا ہونا چاہیے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ ایک تو ہے نظام بیعت ہم نے اختیار کیا ہے، یہ تو گویا کہ ایک قانونی ڈھانچہ ہے اس کا، لیکن اس میں قیادت، امارت اور لوگوں کا اور اس کے ساتھیوں کا ان کے ساتھ تعلق، اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، یہ ایک بڑا ہی ٹرکی پرابلم ہے، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس موضوع پر ایک ذہن مولانا مودودی کا تھا، اور وہ ذہن اصل میں کہیں کسی تحریر اور تقریر میں نہیں آیا تھا، وہ ہم صرف ان کے طرز عمل سے اخذ کر رہے تھے۔ لیکن پچھلے دنوں اچانک میں اس کے لیے بہت ہی تلاش میں تھا، مولانا مودودی نے ماچھی گوٹ کے بعد پھر جو ایک شورا ہوئی تھی کوٹ شیر سنگھ میں، مجھے معلوم ہوا تھا، میں تو شورا میں نہیں تھا اور میں جماعت کو چھوڑ بھی چکا تھا اس وقت، لیکن معلوم ہوا کہ اس میں مولانا نے اپنا فلسفہ جو ہے وہ اجتماعیت کی نوعیت کیا ہو اس کو بیان کیا ہے۔ اسی پر مولانا اصلاحی صاحب جو ہے شدید ناراض ہو کر وہیں سے اٹھے اور جاتے ہی انہوں نے استعفیٰ اپنا جماعت کی رکنیت سے لکھ دیا۔ اب میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ مولانا کی وہ تقریر مجھے مل سکے، اور وہ نہیں ملی آج تک۔ ویسے معلوم یہ ہوا جماعت اسلامی کے ہاں بھی ریکارڈ اب رہا نہیں ان چیزوں کا، ویسے بھی 33 برس ہو گئے، کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، وہ سلس صدی بیت چکی ہے، تو اس میں انہوں نے دفتر وغیرہ اپنے تبدیل کیے، مرکز یہاں سے وہاں گیا، منصورہ بنا اسی دوران میں، تو کافی چیزیں گم ہو چکی۔ اچانک کچھ دن ہوئے کہ یہ آئین میں ایک تقریر مولانا مودودی کی شائع کی گئی، وہ میں نے پچھلے میثاق میں اسی لیے بتمام و کمال شائع کرتی کہ بہرحال اس دور کی ایک جماعت جو ہمارے نزدیک اس انقلابی راستے سے ہٹ چکی ہے، وہ مدعی ہے کہ ہم اسی انقلاب کے راستے پر ہیں۔ بہرحال ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ انقلاب ہی کے بنیاد پر قائم ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اور کم سے کم 7 برس تو وہ یقیناً اسی ٹھیٹ اصولی انقلابی نہج پر چلی بھی ہے۔ تو اس کے داعی اور مؤسس اور اس کے جو امیر رہے اتنے طویل عرصے تک، ان کا ذہن کیا ہے، یہ اللہ کے فضل سے اس تقریر کے حوالے سے ہمارے سامنے آ گیا، اور میں نے فوراً بلا تاخیر اسے میثاق میں شائع کر دیا تاکہ ہمارے بھی سوچنے سمجھنے والے ساتھی جو ہے وہ اس کو پڑھیں، سوچیں، اس میں کیا پہلو صحیح ہے، کیا غلط ہے، جو صحیح ہے اس کو علی وجہ البصیرت اخذ کریں، جو غلط ہے اس کو علی وجہ البصیرت رد کریں۔ تو یہ ہے در حقیقت پس منظر کہ کل ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہے، لیکن مطالعے کا سٹائل مختلف ہوگا۔ اب کل آپ بھی شاید اکتا چکے ہو اب ایک ہی طرح کی یہ جو مونولوگ چل رہا ہے، میں ہی بول رہا ہوں، بولتا جا رہا ہوں، اور میں بھی چونکہ تھک گیا ہوں تو مجھے بھی اب اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ میتھڈ جو ہے سوچنا، مجھے پڑا ہے سوچنا، اور وہ یہ ہے
اب ہمارے جتنے ساتھی بھی اس کے لیے تیار ہو وہ اس مضمون کو بھی پڑھیں. مزید برآں میثاق کا وہ پرچہ چھپ کے آ چکا ہے جس میں کہ وہ نقض غزل کی بھی 4 قسطیں شائع ہو گئی ہیں. اس کے بھی جو ضروری حصے ہیں وہ پڑھیں، پھر اپنی رائے بنائیں. میرا ذہن اور بیعت کا نظام، اس کے لوازم وہ تو سامنے ہیں، ہم چل رہے ہیں اس کے اوپر، اور اس کو دیکھیں کہ کہاں وہ چیز ٹیلی کرتی ہے، کہاں اختلاف ہے، کہاں آپ کو غلط نظر آتا ہے، کہاں صحیح نظر آتا ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ مرکزی شورا کے جو ہمارے اراکین ہیں وہ تو اس کے لیے خصوصی محنت کریں، رات کو لگیں، اپنا ذہن بنائیں اور اظہار خیال کریں. یہاں پر باقی حضرات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اجازت لے کر وہ بتا دیں کہ ہمیں بھی کرنا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کتنے افراد کو ہم اس کے لیے موقع دے سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ اصل میں اس نوع کی ہماری جو ہوتی تھی مشاورت ایکسٹینشن والی، وہ تو نہیں ہے، توسیع مشاورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو نظریاتی ہمارا ریفریشر کورس ہے. اس لیے سب کو یہاں پہ اس کا موقع نہیں دیا جا سکتا. دن بھی ہمارے پاس اب صرف کل کا رہ گیا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ شورا کے حضرات جو ہیں وہ تو اس کے لیے ضرور محنت کریں، پڑھے. انہوں نے پڑھا ہوگا، وہ مضمون تو پڑھا ہی ہوگا. نقض غزل جو ہے وہ بھی آ چکا ہے پرچہ. جو دوسرے حضرات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کے لیے محنت کریں. پرچے دونوں مل جائیں گے، لیکن یہ دونوں پرچے تازہ ترین ہیں، یہ پوری قیمت پہ ملیں گے، بغیر اس کے نہیں ملے گا پرچہ. اور یہ البتہ پرانے پرچے جو ہیں یہ آپ کو ہم نے دے دیے ہیں، لیکن یہ کہ یہ پرچے جو ہیں یہ تو نئے پرچے ہیں. تو جو حضرات بھی اس پر تیاری کریں، کل پہلے وہ اظہار خیال کریں گے اور پھر جو ہے اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ واضح کر دوں گا. اور اس کے بعد اگر وقت رہا تو پھر وہ بھی ہم مطالعہ کر لیں گے، وہ جو ہے آخری چیپٹر منہج انقلاب لفظی کا. ورنہ یہ ہے کہ اب اتنے لمبے پروگرام میں سے اگر ایک چیز رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم نے اب تک تو یہ جو آپ کا پروگرام 5 دن کا مکمل ہو چکا، میرے 4 دن ہو چکے اس مشقت میں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو نصاب ہم نے بنایا تھا اس کو ہم نے تقریباً مکمل کر لیا ہے، سوائے یہ کہ آج کا وہ چیپٹر رہ گیا. تو دیکھیں گے کل اس کا بھی وقت مل جائے تو. ورنہ پھر کل یہ ہے کہ آپ کے سوالات کے بھی مجھے جوابات دینے ہیں. کل شام کا آخری جو سیشن ہوگا ہمارا، اس میں اپنے سوالات کو بھی بہت ہی اچھے صاف واضح الفاظ میں وہ آپ مرتب کر کے اور چودھری غلام محمد صاحب کو تحریری شکل کے اندر دے دیں. پھر اس میں کوئی ترتیب وغیرہ جو ہے وہ قائم کریں گے. اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جہاں جہاں کوئی خلجان ہو، کوئی خیال ہو، کوئی وضاحت مطلوب ہو، وہ آپ لکھ دیں اور اس کے اندر پھر ترتیب کے ساتھ جو ہے اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور پھر کل آخری باتیں جو بھی ہوں گی وہ انشاءاللہ آخری سیشن میں ہو جائیں گی.